بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب زدنی علما اللہم افتح علینا حکمت وانشر علینا ابواب رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں فقہ شافعی کا معتمد متن، مشہور متن منہاج الطالبین، جو شیخ شافعیہ حضرت امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام یحییٰ، والد کا نام شرف ہے، کنیت ابو زکریا اور نسبت نووی کی ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن ہجری 631 میں ملک شام کے علاقے حوران کی ایک بستی نوا میں ہوئی، اس لیے آپ کو حورانی اور نووی دونوں کہا جاتا ہے آپ کی نسبت کے اعتبار سے۔ بچپن ہی سے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی علمی ذوق و شوق تھا، اسی لیے آپ نے کم عمری میں ہی قرآن کریم کا حفظ کر لیا۔ پھر علوم دنیا میں اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے آپ نے دمشق کی طرف رخت سفر باندھا اور وہاں پر کبار علماء اور ماہر فقہائے شوافع سے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور ان تمام علوم کے اصول، علم ادب اور دیگر دینی و شرعی علوم میں مہارت تامہ حاصل کی۔ دیگر شرعی علوم کے مقابلے میں آپ کو علم فقہ سے کافی وابستگی اور دلچسپی تھی، لہذا اس میں عمدگی کے مرتبے پر آپ فائز ہوئے، یہاں تک کہ آپ متفقہ طور پر اپنے زمانے میں جملہ اسلامی ممالک میں شافعی مسلک کے ممتاز فقیہ اور مستند مفتی تسلیم کیے گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تو اپنے زمانے کی تمام مشہور و معروف تصانیف اور فقہی کتابوں کو سامنے رکھ کر اس میں غور و فکر کر کے اور جملہ تحقیقات کے بعد راجح، مفتیٰ بہی اور مستند اقوال حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے۔ جیسا کہ آپ کے پیش رو علامہ رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم کام کی بنیاد ڈالی تھی، اس لیے حضرات شوافع میں شیخین کا درجہ انہیں حاصل ہے۔ جب شیخین شوافع کے اعتبار سے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتے ہیں امام رافعی اور امام نووی رحمہم اللہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام رافعی کی کاوشوں میں مزید محنتیں کی، اس لیے یہ شوافع کے شیخین قرار پائے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور فقہی تصانیف میں ایک عظیم تصنیف ہے منہاج الطالبین۔ یہ کتاب تقریباً 6 صدیوں تک کے فقہا کی کوششوں کا عطر ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اس کتاب کو جو مقبولیت اور محبت ملی ہے وہ کم ہی کسی کتاب کو نصیب ہوئی۔ یہ کتاب شوافع کے مفتیٰ بہی اقوال بیان کرنے کے اعتبار سے فقہ شافعی کی سب سے معتمد ترین کتاب ہے۔ یہ دراصل امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کی المحرر کا اختصار ہے، جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً نصف ضخامت میں کیا ہے، اور اس میں چند امور کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اضافہ ہے۔ نمبر 1، محرر میں بعض مسائل جو چھوٹ گئے تھے ان پر امام نووی نے تنبیہ کی ہے۔ نمبر 2، امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مسائل میں
مسلک مختار کے خلاف لکھا ہے، اس کی وضاحت اور تصحیح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہوئی۔ اور نمبر 3 ہے غریب یا معنی مقصود کے خلاف دلالت کرنے والے جو الفاظ ہیں، غریب الفاظ، ان کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج میں تصحیح اور وضاحت کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم مسلک علماء نے متعدد کتابیں لکھی، لیکن محرر کا متن بہت سے فوائد کا حامل اور تحقیق مذہب کے باب میں نہایت معتبر اور مستند ہے، مگر اس کا حجم یعنی اس کی جسامت، صفحات کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ موجودہ زمانے میں سہولت پسند طبیعت والے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا ذرا مشکل ہے، آسان نہیں تھا۔ یہ امام نووی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے زمانے میں تو اور زیادہ دشوار ہے۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کا اختصار کیا، جو اصل کتاب کے نصف کے بقدر میں نے اسے باقی رکھا، میں نے اس میں بعض مفید اور عمدہ مسائل اور مباحث کا اضافہ بھی کیا۔ یہ بات آپ نے منہاج میں فرمائی ہے، جلد 1 صفحہ 75 پر۔ منہاج میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص منہج اور اسلوب رہا، جو مصطلحات الامام النووی فی المنہاج کے نام سے مشہور ہے، اور اس پر بھی تصانیف وجود میں آئی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن ابو بکر حضرمی متوفی 1341 ہجری کی الابتہاج فی بیان مصطلحات المنہاج، الابتہاج فی بیان مصطلحات المنہاج، اور احمد الاہدل کا رسالہ سلم العلوم الی معرفت رموز المنہاج موجود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ منہاج الطالبین جس نے پڑھ لی، گویا اس نے محرر سے لے کر تک کی تمام کتابوں کو پڑھ لیا۔ کتنی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ مذہب کے اقوال پیش کرنے میں بہت ہی اچھا طرز اختیار کیا، اختلافات کو چند الفاظ میں سمیٹا ہے۔ منہاج کے خطبے میں مصطلحات فقہ کو واضح فرمایا ہے۔ قاری ایک ہی وقت میں فقہی معارف اور فقہی اصطلاحات سے واقف ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کتاب کو زبدۃ الفقہ الشافعی بھی کہا جاتا ہے، زبدۃ الفقہ الشافعی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب تدریس کے لیے، افتاء کے لیے بہت ہی اہم ماخذ اور مرجع ہے، اسی وجہ سے علماء محققین نے اس پر بھرپور توجہ دی ہے، اور جامعہ حسین عربیہ شری وردھن نے اسے تدریب افتاء و قضاء کے سال اول میں داخل نصاب کیا۔ مکمل کتاب الحمدللہ حتی الوسع پڑھائی جاتی ہے، ابتدا سے لے کر طہارت اور عبادات کے ابواب سے لے کر تو نکاح وغیرہ تک پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ۔ المنہاج کو فقہ شافعی میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، بلند مقام حاصل ہے۔ یہ کتاب فقہ شافعی کی امہات کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے بہت ہی مقبول اور متداول کتاب ہے۔ اس کتاب کو فقہ شافعی میں جو مقام حاصل ہے وہ وہی ہے جو احناف کے یہاں پر ہدایہ کو، مالکیہ کے یہاں پر مختصر خلیل کو، اور حنابلہ کے یہاں پر مختصر خرقی کو حاصل ہے۔ تحقیق اور تدقیق کے بھی اعلیٰ معیار پر بہت سے علماء نے اس کی شروحات لکھی ہے۔ اس کے شروحات لکھنے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہے، 100 سے زائد ہے تقریباً۔ اس کتاب کی شروحات میں تحفۃ المحتاج ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، نہایت المحتاج امام شمس الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مغنی المحتاج خطیب شربینی کی، اور کنز الراغبین سب سے عمدہ اور معتمد کی شروحات مانی جاتی ہیں۔
اس لیے اس کتاب کے بارے میں ایک مشہور مقولہ ہے، من قرأ المنہاج حاج، جس نے منہاج پڑھی وہ فقہ شافعی سے سیراب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین اور شریعت سے وابستہ رکھے، عبادات اور اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور علماء، فقہا، مجتہدین کی محبت عطا فرمائے، جنہوں نے کتابیں لکھی، عظیم کام کیے ہیں تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، دیگر اسلامی علوم و فنون میں۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، راحت کروٹ میں آرام نصیب فرمائے ان کی قبروں میں اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ہم تمام کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ یہ جو طریقۂ تدریس آن لائن کا جاری ہوا ہے، اللہ اس کے منافع عطا فرمائے، شرور سے حفاظت فرمائے، اور اللہ جو ہے ہمیں دلی وابستگی کے ساتھ اور ذہنی طور پر خلوص کے ساتھ اور ذہنی توجہ کے ساتھ جو ہے علم فقہ پڑھنے کی اور تمام علوم کے پڑھنے کی، تمام دروس کے پڑھنے کی توفیق اور سعادت اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ تو یہ کتاب کے تعارف کے اعتبار سے باتیں ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، تاکہ کتاب کی عظمت جتنی واضح ہوگی، کھل کر ہمارے سامنے آئے گی، تو اس کتاب کے پڑھنے میں بھی جو ہے ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر و احسن الجزاء۔ درس کے بعد جو ہے کچھ سوالات بھی دیے جائیں گے آپ کو، درس کی روشنی میں انہیں حل کرنا ہے، کاپی میں، مستقل کاپی بھی اس کے لیے لگائی